اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کسی اجرت کا معاوضے کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر قرابت داری، مگر کس کا؟ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، قرابت داری کا۔ قرابت داری کا مطلب کیا ہے؟ قرابت داری کا مطلب یہ ہے کہ تم میری بات نہ مانو، تم میری دعوت کو قبول نہ کرو، تم کلمہ نہ پڑھو، مسلمان نہ ہو جاؤ، لیکن ایک چیز کا تو لحاظ رکھو کہ میں تمہارا قرابت دار ہوں، تمہارا رشتہ دار ہوں، میرے تمہارے ساتھ قرابت کے مراسم ہیں، تعلقات ہیں، رشتہ داری ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے تکلیفیں تو نہ پہنچاؤ، میرے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ، میرے راستے کے اندر جو ہے وہ سد سکندری تو نہ بنو، میرے راستے مجھے ایذائیں اور تکلیفیں تو نہ دو، اس قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے مجھے تکلیفیں نہ دو، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ یہ مطلب الا المودۃ فی القربہ، یہ مطلب ہے اس کا کہ اگر میں آپ سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا، بس میں اتنی ایک بات کرتا ہوں کہ آپ مجھے تکلیفیں نہ دو، اور تکلیفیں کیوں نہ دو؟ تمہارا ہوں تو اپنا، قرابت دار ہوں تمہارا، چاہیے تو یہ تھا کہ جب میں تمہارا اپنا ہوں تمہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کلمہ تم پڑھو، چونکہ تم کلمہ نہیں پڑھ رہے، چونکہ تم میری بات نہیں مان رہے اہل مکہ، تو چلو اتنا لحاظ کر لو کہ تمہارا اپنا تھا، قریبی تھا، مجھے تکلیفیں نہ پہنچاؤ، مجھے اپنا کام کرنا۔ یہ اصل تفسیر ہے اس کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی تفسیر منقول ہے، اور اکابر صحابہ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بڑی وضاحت کے ساتھ و صراحت کے ساتھ اسی تفسیر کو نقل کیا گیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کی تفسیر غلط کی، اس کی نشاندہی ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اصل تفسیر سمجھ آتی کہ نہیں ہے، جات کو جات جو ہے، پھر آدھی بات سمجھ آتی، پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے تو پتہ نہیں کیا بیان کیا، پوری بات سمجھے گا نا تو پھر پوری بات سمجھ آتی۔ تو اصل مطلب تو سمجھ آ گیا کہ قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیفیں نہ بجھاؤ۔ اب بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، وہ چیز یہ ہے کہ تم نا میرے جو یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت سیدنا حسین ہیں، حسن ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ مراد ہیں یہاں الا المودۃ فی القربہ سے، کہ میں اور کوئی سوال نہیں کرتا، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان سے محبت رکھنی ہے، جو رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے وہ کیا ان سے محبت کرے؟ جو رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے وہ ان سے محبت کرے؟ بتائیں۔ اور الا المودۃ فی القربہ میں کہ یہ تفسیر بنتی نہیں ہے، اگر یہ تفسیر کی جائے تو پھر سوال تو ہو گیا، سوال تو کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، لیکن میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ نے ان سے محبت کرنی، سوال تو ہو گیا۔ کیا یہ نبی کی شایان نشان ہے؟ منصب نبوت کے، رسالت کے شایان نشان نہیں ہے، یہ اس کی تفسیر نہیں بنتی۔ جہاں تک تعلق اہل بیت کا ہے تو ہمارے ایمان کا لازم حصہ ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں دل میں کوئی تھوڑی سی بات بھی پیدا ہوگی تو ایمان سے خارج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے دماد، آقا علیہ السلام کے نواسے، جو جنتی جوانوں کے سردار اور اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کے تارے، نور، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کے بڑے فضائل اور موجود ہیں، لیکن اس آیت کی غلط تفسیر کرنا جو مفسرین نے کی نہیں ہے، یہ واضح ذاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بات اور سنیں، یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی مکہ شریف ہے، کہاں نازل ہوئی؟ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ ہوا ہے مدینہ شریف میں، ٹھیک ہے جی؟ اور آیت کب نازل ہوئی؟ مکہ شریف میں، مکی ہے، شورا مکی،
یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کب ہوا؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مدینہ شریف عید پہلے نازل ہوئی۔ اب عید مکہ شریف میں نازل ہوئی اور ہجرت کے تیسرے سال حضرت حسن پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ، اور ہجرت کے چوتھے سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جن کی ولادت ہی بعد میں ہوئی ہے، وہ اس عید کا مصداق کیسے بن سکتے؟ جبکہ عید کہاں پر نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی تفسیر یہی ہے کہ قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ کیا ہے؟ اچھا، گرامر کے اعتبار سے چلو سمجھ آئے، میں سمجھانے کی کوشش کروا ہے۔ استثناء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک استثناء متصل ہوتا ہے، ایک استثناء منقطع ہوتا ہے۔ یہاں جو استثناء ہے یہ متصل نہیں ہے، منقطع ہے۔ الا المودۃ فی القربى، یہاں پر جو مستثنیٰ ہے یہ مستثنیٰ منوں کی جنس میں سے نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا تعلق پیچھے والی آیت سے نہیں ہے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا لیکن ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، نہیں نہیں، میں تم سے کسی چیز کا بھی سوال نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ جو میری قرابت ہے، رشتہ داری ہے، اس کی وجہ سے مجھے تکلیفیں تو نہ پہنچاؤ۔ مجھے بتاؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے تھے، کیا وہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کر سکتے؟ بولے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ زینب کو سواری سے نیچے گرا دی اور ان کو شہید تک کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالی، اور ایک کافر نے آ کر نعوذ باللہ اوپر سے تھوک دیا۔ حضرت سیدہ زینب اپنے دوپٹے سے حضور کا چہرہ صاف کر رہی تھی اور رو رہی تھی، اور آقا علیہ السلام فرما رہے تھے بیٹی پریشان نہیں ہونا، ایک دن آئے گا کہ تیرے بابا کا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گا۔ آج پہنچے؟ ہماری روحیں، ہماری جان، ہمارا سب کچھ حضور کے گھر والوں پہ قربان، حضور کی بیٹیوں پہ قربان، حضور کے بیٹوں پہ قربان، حضور کے دمادوں پہ قربان، حضور کے وہ تو گھرانے ہی کچھ ہو، وہ بڑی شان۔ بات سمجھ آ گئی؟ الا المودۃ فی القربى، کسی چیز کا سوال نہیں ہے، ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہم اتنا کہتے ہیں کہ قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیفیں تو نہ پہنچاؤ۔ تو اس لیے علماء دین انبیاء کے وارث ہیں اور ہر چیز میں وارث ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ وراثت جو ہے وہ بس جو ہے وہ نام کی وراثت نہیں ہے، ہر چیز میں وراثت ہے، علم میں وراثت ہے، عمل میں وراثت ہے، اخلاص میں وراثت ہے، قربانی میں وراثت ہے۔ انبیاء نے قربانی دی، ادھر بھی دینی پڑی۔ انبیاء کوئی مالدار تو نہیں تھے، اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں کافی دن تک چولہا نہیں جلتا، کھانے کے لیے روٹی نہیں، آقا علیہ السلام دعوت پہ گئے، تھوڑی سی روٹی لائے، فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو چاہیے، کافی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ ایسا وقت گزرا ہے۔ تو اب ہم کہیں گے علماء بھی سارے امیر ہو جائیں، ہو سکتا ہے؟ اب کیا ہو گیا، اب ایک مسئلہ چل رہا ہے، یہ بادل کی محنت ہے، علماء جتنے بھی آ رہے ہیں یہ تم بھی کوئی کام کر لو، تم بھی بزنس کر لو، دونوں کام کر لو، ہاں، دین بھی پڑھا لو، بزنس بھی کر لو، دین بھی پڑھا لو، کوئی دکان پہ بیٹھ جاؤ، دین بھی پڑھا لو، کوئی جاب بھی کر لو۔ یہ ہمیں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تمہارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ نہ ہوا تو تم کیا دین کا کام کر سکتے ہو، پیسہ بہت زیادہ رکھو اپنے پاس، پیسہ کماؤ، تھوڑی دیر مدرسے میں دے دو، تھوڑی دیر کام نہیں کہ وہ دین میں دے دو، باقی سارا ٹائم دنیا میں لگا دو۔ میں نے کہا دنیا کے ہر شعبے کے لیے مستقل بندے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایک آدمی ایک جگہ پہ سرکاری جاب کرے اور پھر کہے کہ میں آدھی دن جاب کروں گا، آدھی دن میں کوئی اور کام کروں گا، کر دے بولے؟ جیسے ان کو مستقل بندہ چاہیے، دین کو بھی مستقل بندے چاہیے۔ یہ دین تو چھوٹا سا کام ہے کہ یہاں بس 4-5 گھنٹے سے کام بنے، 100% وقت دینا پڑے گا۔ روٹی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے تو تجارت کی ہے، اعلان نبوت کے بعد کی ہے؟
دکھاؤ. اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تجارت کی ہے، ان کی تجارت بھی دین تھی، لیکن وہ دور اور تھا. اب جو دور ہے، اب تو مستقل بندے چاہیے دین کے لیے، نہیں چاہیے؟ جب تک مستقل بندے نہیں چاہیے اس وقت تک کام نہیں بنے گا. ہم اس سے روکتے نہیں ہیں کہ اگر بزنس وغیرہ ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہی گنڈورا پھیٹ دینا کہ بزنس کرو، لازمی کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ علماء دین کو ذرا ہٹانے کی کوشش ہے کہ وہ مستقل دین میں نہ لگے. وہ جی تم مسجد میں پڑے ہو، جو تھی تم مسجد میں لگے ہو، یہ تم نمازیں پڑھانے پہ لگے ہو. اس سے بڑا کام کون سا ہے؟ اس سے بڑا کوئی کام ہے؟ دنیا والوں کو، دنیا کی محبت جس کے دل میں ہو، اسے سب کچھ کیا نظر آتی ہے؟ دنیا نظر آتی ہے. ہمارے دل دماغ میں کس کی فوقیت ہے، فضیلت ہے؟ دین کی. تو ہمیں سب کچھ کیا نظر آئے گا؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی جب آپ نے دعوت تبلیغ میں کوئی اجرت نہیں لینی تو پھر آپ تنخواہیں کیوں لیتے ہیں؟ وارث نبی ہیں، وارث انبیاء ہیں، تنخواہیں کیوں لیتے؟ ہم تنخواہیں کوئی دعوت تبلیغ کی تو نہیں لیتے. یہ جو تنخواہیں مدارس میں دی جا رہی ہیں ثانی رحمہ اللہ کی بقول، یہ تو وقت کی تنخواہ ہے. کس کی؟ وقت کی تنخواہ ہے. وقت کا ہے. مدرسے میں جو 8 گھنٹے دی، 21 گھنٹے دی، اس وقت کی تنخواہ ہے. یہ پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہے، وقت کی ہے. پہلے حکومتیں دیتی تھی، علماء وظائف دیتی تھی. اب حکومتوں نے وظائف دینا چھوڑ دی. اب انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو ان کے وقت کی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے تعلم میں، مولانا مظہر نمکی رحمہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پڑھاتے تھے تو پڑھائی کے دوران اگر کوئی دنیا کی بات کرنی ہوتی تو وہ مدرسے کی چٹائی سے اٹھ کر نیچے بیٹھ کے بات کہتے تھے مدرسے کی چٹائی مجھے دین کی بات کرنے کے لیے دی گئی، دنیا کی بات کرنے کے لیے. تقوی کا عالم یہ تھا کہ پڑھائی کے دوران جتنی دنیا کی باتیں ہوتی تھیں، جتنی دیر دنیا کی بات ہوتی تھی، یا کوئی مہمان آ کے مستقبل کرتا، اتنا وقت لکھ لیتے تھے کہ میں نے اتنا ٹائم دین نہیں پڑھایا، میں نے اتنے ٹائم میں کیا کیا ہے، اتنے وقت میں میں نے یہ دنیا کی باتیں کی. وہ وقت لکھتے لکھتے پھر اس کے مہینے بعد گھنٹے بناتے، گھنٹے سے دن بناتے، پھر جا کے محتمین کو دیتے کہ اتنے وقت کی تنخواہ نہیں دینی، اتنا وقت میں نے دین کو نہیں دیا، اتنا وقت میں نے اپنے کاموں میں. ایسے لوگ تھے. اور اتنی کوئی تنخواہ تھوڑی ہے میرا، تھوڑا بہت ہی تنخواہ ہے، تھوڑا بہت. لیکن اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ان کے ہزاروں میں بھی برکت ہے، ان کے لاکھوں میں برکت ہے. ان 10,000 15,000 20,000 میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے کہ یہ جو بڑی بڑی تنخواہوں والے ہیں نا، یہ آخر میں قرضے اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور علماء کرام الحمدللہ قرضے اٹھانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، بہت کم. اور اللہ تعالیٰ ان کے اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ وہ انسان کے وہاں گمان میں کیسے برکت ڈالتا ہے. جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے اس کے کام بھی 1 لاکھ بڑھے. اسی گھر میں ایک مریض ہے، اس کا ٹیکہ ایک انجیکشن 20,000، وہ 20,000 تو گیا. پھر اس کے جو اخراجات ہیں وہ ہائی لیول کے ہیں، وہ تو گئے. اب علماء کرام کو اللہ تعالیٰ ایسے امراض نہیں دیتا ہے کہ جس میں اتنے بڑے بڑے مہنگے ادویات، ان کی ادویات 1,000 کی ہوگی، ان کی ادویات 50,000. آپ خود تناسب دیکھ لینا، ان کا 50,000 کی زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کھلاتا ہے، ایسی جگہ سے کھلاتا ہے کہ جہاں انسان کا وہم گمان بھی نہیں ہو. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے راستے کھول دے گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم گمان نہیں ہو. اللہ عمل کی توفیق.